آج کل امریکہ میں خاص طور پہ رہتے ہوئے جو ایتھیزم ہے وہ کافی پھیل رہا ہے، اور اکثر مسلمان لوگ بھی جب بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے اور ان کا ذہن میں آتا ہے کہ خدا کدھر ہے، میں نے تو سب کچھ خود کیا ہے، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں. جو ایتھیزم ہے آج کل جو چل رہا ہے ارد گرد کام پہ، لوگ کدھر ہے تمہارا خدا، حالات ان حالات واقعات، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، ان حالات واقعات میں میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ایمان کو کیسے پختہ رکھا جائے. اور خاص طور پہ جب مسلمان لوگ آ کے کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا خدا، تو آپ کہتے ہو میں نے اتنی محنت کر کے اپنا ایمان پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اپنی محنت کر کے ایمان پکا کیا، پھر لوگ آ کے پھر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں، شک و شبہ ڈال دیتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے اور میرے خیال میں بڑا اہم سوال ہے. اس کے پس منظر کو تھوڑا سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ہم نے جب دنیا کی ابتدا کی تو پہلے دن سے اپنا تعارف بھی کرا دیا اور اپنی ہدایت بھی نازل کر دی. پہلا انسان ہی پیغمبر تھا. قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں پیدا ہوا، لیکن بتدریج اس طرح کے سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور مذہبی معاملات میں، مذہبی تصورات میں لوگوں کی اپنی عقل، لوگوں کے اپنے جذبات مداخلت کرنے لگ گئے. تو فرمایا کہ پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ہم نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، بیدار کریں، ان کو بتائیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں. اس کے نتیجے میں دنیا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صدیوں تک، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال تک، اور کم و بیش 5000 سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، پیغمبروں کو کوئی بڑی کامیابی نہیں، بلکہ شرک نہ صرف یہ کہ پھیلا، شرک مذہب بنا، شرک پر تہذیبیں استوار ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آئے، بعض موقعوں پر 2-4 ان کے اپنے قریبی عزیز بھی ان کے ساتھ نہیں نکل سکے. سیدنا نوح کا واقعہ قرآن میں پڑھیے، بمشکل ایک کشتی میں بیٹھنے کے مسافروں کے برابر لوگ ان کے ساتھ نکلے، اپنا بیٹا بھی نہیں نکل سکے. دنیا میں کئی ہزار سال تک شرک کو غلبہ حاصل ہو گیا، شرک تہذیب بن گیا، شرک کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی تھیں، بادشاہ دیوی دیوتاؤں کے اوتار بن کر سامنے آتے تھے. یہ دنیا نے زمانہ دیکھا ہے. اس کے بعد 2 پیغمبر جو آخری پیغمبر ہیں، ان کو بڑی غیر معمولی کامیابی حاصل ہو گئی، سیدنا مسیح اور محمد الرسول اللہ. دونوں کی تعلیمات کو ایسا فروغ حاصل ہوا کہ اقتدار حاصل ہو گیا، سیاست ان کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی، اور پھر دنیا میں 1000 سال تک مذہب کا سیاسی غلبہ قائم رہا. سیاسی غلبہ جب کسی تہذیب کا قائم ہو جائے تو پھر کوئی سر نہیں اٹھاتا. یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں الہات کے بارے میں، یہ ہمیشہ دنیا میں رہی ہیں، لیکن 1000 سال تک کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کا اظہار ہی کر سکے. ابھی ہماری پچھلے کوئی 100-150 سال کی تہذیب میں اس کا امکان نہیں تھا. اب یہ سیاسی غلبہ ختم ہو گیا. 17ویں صدی کی ابتدا سے یہ ختم ہونا شروع ہوا اور بتدریج اس کا خاتمہ ہو گیا. اگر کبھی انجیل پڑھنے کا موقع ملا ہو تو بائبل کے آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ، ریویلیشن، اس میں اس کی ٹھیک یہی مدت بیان ہوئی کہ رسول اللہ کے بعد 1000 سال تک یہی صورت رہے گی. 1000 سال مکمل ہوا ہے 17ویں صدی کے ساتھ. انہی الفاظ میں ہے 1000 برس کے لیے شیطان کو قید کر دیا جائے اور پھر وہ چھوڑ دیا جائے. تو ایسا ہی ہوا. 17ویں صدی جیسے ہی شروع ہوئی تو صفوی سلطنت جو مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت تھی ختم ہو گئی.
اس کے بعد عالمگیر کی وفات ہوئی اور مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ اس 1000 سال کے بعد کوئی 100-150 سال ایسے ملے جس میں زوال آشنا قومیں آہستہ آہستہ مرتی ہیں، ختم ہو گیا یہ معاملہ۔ یہی صورتحال مغربی قوموں کے ہاں بھی ہو گئی، یعنی وہ ہولی رومن امپائر اور وہ چرچ کا اقتدار سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اب لوگ آزاد ہوئے اور اب ہمارے ہاں دور الحاد ہے۔ دنیا کی تاریخ کو بیان کیجئے تو پہلے ہزاروں سال تک شرک کا دور تھا، 1000 سال تک توحید کا غلبہ رہا، اور اب پھر الحاد کا دور ہے۔ تو اس لیے یہ دور ہے، ہمیں اسے اب جینا ہے۔ اس میں لوگوں کو وہ حوصلہ ملے گا، وہ انکار کریں گے، بڑے پیمانے پر انکار ہی تہذیب کی بنیاد بنے گا۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ اب آپ اس علم پہ اکتفا نہ کریں جو آپ کی اماں نے آپ کو دیا تھا یا ابا نے دیا تھا۔ اب ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اگر اپنے ایمان کو بچائے رکھنا چاہتا ہے تو دین کا علم حاصل کرے۔ میں عالم بننے یا اسکالر بننے کی بات نہیں کر رہا، ایک کامن مین کو دین کا جتنا علم ہونا چاہیے۔ یہاں زیادہ تر ڈاکٹر حضرات ہیں، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ حفظان صحت کے اصولوں کا ضروری علم ہر آدمی کو ہونا چاہیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے تدابیر کا ضروری علم ہونا چاہیے، تو وہ ضروری علم آپ حاصل کریں۔ ہم اسی کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس ایجوکیشن یا اس تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ ہماری یہ نسلیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں، ان کو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ وہ ایک تہذیب میں پیدا ہوئے، اس تہذیب کا غلبہ تھا، اس میں اماں نے یہ کہہ دیا، ابا نے یہ کہہ دیا، ہمسایوں نے یہ کہہ دیا، سب مان لیتے تھے، وہ دنیا ختم ہو گئی۔ تو اب نئی دنیا، یہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک میں ذرا اندر اتر کے دیکھیے، اپنے اسکولوں میں جا کے دیکھیں، اپنی یونیورسٹیوں میں بات کر کے دیکھیں، نئی نسل کو ذرا کھل کر بولنے کا موقع دیں، وہ سب کے سب اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے اور ان کا بھی، تو علم حاصل کریں۔ تہذیب کے غلبے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب استدلال کا، ریزننگ کا غلبہ ہوگا، تو آپ کا بھی ایمان بچے گا اور آپ کے بچوں کا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ آمدی صاحب نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہاں پہ تفصیل سے بتایا تھا کہ خود ان کا اس پورے کے پورے مسئلے میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ 2 بالکل لیٹسٹ آرٹیکل ہیں، خدا پر ایمان اور الحاد کا مقدمہ، آرگومنٹ آف ایتھیزم اور بلیو آن گاڈ، یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، یوٹیوب چینلز پہ بھی ہیں، آڈیو میں انگلش اردو ہر سطح پر ہیں۔ اس میں پوری طریقے سے ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔